ہم تو آج کہتے ہیں الیکشن آپ کروا دیجئے, وی آر ریڈی, وی آر پریپیئرڈ. کل آپ نے دیکھ لیا کہ اس تھر کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر صرف نیگیٹو خبریں چلتی ہیں, کل اس تھر کی عوام نے کس طریقے سے بلاول صاحب کا ویلکم کیا. جس بڑی تعداد میں لوگوں کی وہاں موجودگی تھی, وہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ لوگ کتنے مطمئن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے. اور آج کا یہ ایونٹ بھی میں اسی بات کو ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ آج کا ایونٹ اس حوالے سے ہے کہ جب حالیہ سیلاب کی وجہ سے سندھ میں تباہ کاری ہوئی تھی, تو یہ سندھ حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی, بلاول بھٹو صاحب کی, جس نے فیصلہ کیا کہ ہم 21 لاکھ گھر بنانے میں لوگوں کی معاونت کریں گے. اور الحمدللہ ہم نے وہ کام کر کے دکھایا, کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس کو آج دنیا بھر ریکگنائز کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم تو اپنے کام کے بلبوتے پہ, اپنی خدمت کے بلبوتے پہ, اپنی جو منشور ہے اس کے بلبوتے پہ انشاءاللہ عوام کے سامنے جائیں گے, اور پھر دیکھتے ہیں کہ عوام کیا فیصلہ کرتی ہے. مجھے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ عوام کا فیصلہ انشاءاللہ تیر کے حق میں ہوگا. پاکستان میں چور گھومتے ہیں, تو پاکستان میں چوروں کو پکڑنے کے لیے کیا امریکہ سے لوگوں کو بلاتے ہیں آپ؟ میری بات تو سن لیں نا, کہ پاکستان میں بھی جو چور ہیں ان کو پکڑنے کے لیے کوئی آپ برطانیہ سے, کینیڈا سے, امریکہ سے تو لوگ نہیں لے کے آتے ہیں, یہیں کے لوگ. تو واٹر بورڈ میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. جو برائی کا حصہ ہیں ان کو پکڑنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پکڑ کے دکھائیں گے آپ کے سامنے. ایک زمانے میں بڑی بڑی مافیاز ہوتی تھیں, لوگ ان کو ہاتھ لگاتے ہوئے کتراتے تھے. آج وہ الحمدللہ ان کے خلاف آپ کو کارروائی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اور میری سیاسی جماعت بڑا کلیئرلی یہ سمجھتی ہے کہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کراچی والوں کو پانی پہنچانا, اور انشاءاللہ ہم اپنے واٹر بورڈ کے معاملات کو بہتر بنائیں گے, اور واٹر بورڈ کے ذریعے لوگوں کو جو سروس ڈلیوری ہے پانی کی, سیوریج کی, انشاءاللہ اس پرفارمنس کو بھی بہتر بنائیں گے. یہ دروازے تو ہر سیاسی جماعت میں, ہر سیاسی کارکن کے لیے کھلے ہوتے ہیں. سیاست جو ہے, پالیٹکس جو ہے, وہ آرٹ آف پاسبلٹی کہتے ہیں. تو جو شخص بھی لوگ دیکھیں, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی کیا بیان بازی ہو رہی ہے, یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ کریں گے. وہ یار ڈیولپمنٹ ایجنڈے پہ آؤ کہ کیسے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہو, کیسے لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہو, کیسے لوگوں کو امید دلا سکتے ہو کہ آپ کے مسائل آپ کی حکومت حل کرے گی. ریاست کیسے اپنے نوجوان کو موٹیویٹ کرے کہ ملک چھوڑ کے نہ جائیں اور اس ملک میں رہیں, اس ملک پاکستان کی, ہمارے صوبوں کی, ہمارے شہروں کی خدمت کریں. ٹارگٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے, اور پیپلز پارٹی اسی ٹارگٹ پر چل رہی ہے. ہم لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, لوگوں کے ساتھ بار بار انگیج کر رہے ہیں, اور انگیجمنٹ میں لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نہ دھرنے کی سیاست چاہیے, نہ ہمیں تفریق کی سیاست چاہیے, نہ ہمیں تنقید کی سیاست چاہیے. ہمیں تو کام چاہیے. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ شارع نور جہاں بن رہی ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ شارع جہانگیر بن رہی ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ رئیس احمد جعفری روڈ بن رہی ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ بختیاری یوتھ سینٹر بن رہا ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ نئی بسز چل رہی ہیں. تو یہ سارے جو کام ہیں یہ اسی پاکستان پیپلز پارٹی نے کر کے دیے ہیں انشاءاللہ, اور یہی پیپلز پارٹی مزید کام کر کے دے گی. یار اگر سیاسی لیڈران صرف احتجاج کریں گے, جماعت اسلامی والے اگر کاؤنسل کے اراکین احتجاج کر رہے ہوں گے, تو بیچاری یوسی ملازمین کا کیا قصور ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, پوری قوم جو ہے نا, اس کو کچھ لوگوں نے احتجاج پہ لگا دیا ہے. بھائی اس احتجاج سے باہر نکلے نا. اگر یوسی ملازمین کو تنخواہ نہیں مل رہی تو ان کو حکومت سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. وزیر بلدیات کے پاس جا کے بیٹھیں, سیکٹری بلدیات کے پاس جا کر بیٹھیں. اگر میرے دفتر کو استعمال کرنا ہے کہ میں ان کی مدد کر سکتا ہوں اس حوالے سے, گو کہ تنخواہ ان کی میں نہیں پے کرتا ہوں, میرے کے ایم سی کے ملازم نہیں ہیں, یو سی کے ملازم ہیں, تو اگر میں ان کی مدد کر سکتا ہوں تو میں مدد ان کی کرتا ہوں. لیکن پرابلم یار مجھے یہی نظر آتا ہے کہ لوگ کام کرنے میں دلچسپی نہیں ہے, کام کرنا چاہتے نہیں ہے, احتجاج کرا لو. عباسی شہید جاؤ, احتجاج ہو رہا ہوگا. کے ایم ڈی سی جاؤ, احتجاج ہو رہا ہوگا. کے ایچ ڈی جاؤ, احتجاج ہو رہا ہوگا. کوئی بھی کام کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں نا, تو اس کے 10 چاہنے والے ہوتے ہیں اور 100 سے ناراض ہوتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ وہ جو 100 ہیں نا, وہ اتنی وسیفرسلی اپنا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جو 10 چاہنے والے بھی ہوتے ہیں نا, وہ ڈر کے مارے چھپ جاتے ہیں. آپ قاضی صاحب, میرے خیال میں آپ 8 اپریل کو ایونٹ ہوا تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایگریکلچر سبسڈی کا. اس زمانے میں اس دن بلاول صاحب نے آپ سب کے سامنے یہ فرمایا تھا کہ اگر مردم شماری صحیح نہیں ہوگی میں حکومت چھوڑ کے چلے جاؤں گا. تو ہم تو اس وقت سے کہہ رہے ہیں, یہ بات آپ کو ایم کیو ایم پاکستان کے کسی لیڈر سے خبر نہیں آئی ہوگی. اگر آئی تو مجھے بتا دیجیے کہ ہم حکومت چھوڑ کے چلے جائیں گے, ہم اپنی وزارت چھوڑ دیں گے. یہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ اعلان کیا کہ بھائی اگر صحیح سینسز نہیں کرو گے, مردم شماری نہیں کرو گے, تو میں حکومت چھوڑ کے چلے جاؤں گا. ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم عوام کے ہر ایشو کے اوپر تہذیب کے ساتھ, تمدن کے ساتھ, طریقہ کار کے ساتھ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرتے ہیں. اگر اسمبلی میں موجود ہیں, پارلیمان ہے, تو اس میں کرتے ہیں, لیکن ایک طریقہ کار ہے.
یہ جو باقی لوگوں نے کیا ہوا ہے نا، کوئی سڑک بلاک کر کے، کوئی اپنی تصویریں لگا کے، کوئی کچھ کر کے، میں سمجھتا ہوں اس سے فائدہ نہیں ہوتا. آپ لوگوں کی مدد چاہیے. کوئی میں جواب میں کہتا ہوں یہ زبردستی کی مہر ہے رائٹ. تو یہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں. جو بھی آپ کام کرتے ہیں نا اس سے لوگ مطمئن بھی ہوتے ہیں اور غیر مطمئن بھی ہوتے ہیں. ہمیں لارجر پرسپیکٹو کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے شہر کی عوام کا فائدہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. جس چیز سے شہر کی عوام کا فائدہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں ہم سب کو وہ پالیسی اپنانی چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہے. بہت شکریہ سر حاضر سر حاضر. چلے گی کہیں بھی نہیں ہے کہ باتیں میں نے ایسی کی ہیں آج. اگر میں باتیں یہ کرتا نا دھرنا ہوگا. صفر کے اندر اور سفر کے اندر، انگریزی والا سفر، اس میں بھی ڈفرینس نہیں ہے. تو یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ کہ کیا ہوتا ہے. ہم عوام کے ساتھ موجود ہیں، کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں، عوام کے درمیان ہیں، عوام کو جو ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ ریلیف پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ عوام فیصلہ کرے گی کہ ان کو دھرنے کی سیاست چاہیے، ان کو تفریق کی سیاست چاہیے، ان کو تعصب کی سیاست چاہیے، یا ان کو خدمت کی اور ترقی کی سیاست چاہیے. تھینک یو.